بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آج کا درس سورہ کافرون سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ آخری 10 صورتوں کا درس جاری ہے. اس سے پہلے سورہ کوثر کا درس ہوا تھا رمضان سے پہلے. اب سورہ کافرون سے شروع ہو رہا ہے. سورہ کافرون مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 6 آیتیں ہیں. پچھلی صورت جو تھی سورہ کوثر، اس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے، وہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام اور تذکرہ مٹ جائے گا. تو اسی مناسبت سے اب پھر یہاں کافروں کو خطاب کیا گیا ہے. اور دوسرا ربط دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلی صورت میں فصلی لربک وانحر، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے اور قربانی کا تذکرہ ہے. اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا تذکرہ ہے. اور اب اس صورت میں عملی طور پر اخلاص کا تذکرہ ہے. پہلے نماز اور قربانی میں اخلاص کا تذکرہ تھا، وہ دل والا اخلاص ہے. اور یہاں پر کافروں سے الگ تھلگ رہ کر بدن سے اور عمل سے اپنے اخلاص کو بتانا ہے. اس لیے سورہ کوثر کے بعد سورہ کافرون رکھی گئی. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگوں کو دین کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو مکے والے اکثر مخالف ہو گئے. مکے کے بڑے بڑے سردار، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، الٹا وہ مخالفت بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ مخالفت کرنے لگے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے پیغمبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات کو برداشت کر رہے ہیں، ساری پریشانیوں اور ساری تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں، اور اپنے مشن پر اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ وہ مقصد پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس سے کفار مکہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی طرح اپنے مشن سے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہیں پہلے تو ڈرایا دھمکایا، پھر لالچ بھی دیے. کئی سردار مل کر آئے جن میں ولید بن مغیرہ اور اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن عبد المطلب، عاص بن وائل، یہ سارے مشرکین کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو سرداری چاہیے، سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم مکہ مکرمہ کے سردار آپ کو بنا دیتے ہیں. آپ جو کہیں گے ہم سب وہی بات مانیں گے. آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سردار بن جائیے. مال چاہیے تو ہم سب مل کر مال دے دیں گے. اگر عورتیں چاہیے، آپ اس سے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پورے مکے کی خوبصورت لڑکیوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ جن 10 لڑکیوں پر ہاتھ رکھیں گے ہم ان سے آپ کی شادی کر دیں گے. فلنزوج کا 10.
تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں یہ کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ مال چاہتا ہوں، نہ حکومت چاہتا ہوں، نہ عورتیں چاہتا ہوں، عہدے چاہتا ہوں، میں تو بس اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو دین اور جو پیغام مجھے دیا ہے، مجھے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو پھر اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لالچ سے بھی نہیں مان رہے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی سمجھوتا، درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ درمیانی راستہ، آج کل بھی بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں، درمیانی راستہ، تھوڑا ہم اپنے دین سے ہٹتے ہیں، تھوڑا آپ ہٹ جائیں، یہ درمیانی راستہ نکالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ آپ ایسا کیجئے، 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ درمیانی راستہ، نہ آپ کی بات نہ ہماری بات، درمیانی بات۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلیے آپ اتنا کیجئے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ معبود تمہارے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، سارے معبودوں کا آپ ہمارے انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ لا یملکون من قطمیر، کہتے ہیں کہ یہ ایک کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو آپ یہ بولنا بند کر دیجئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا اور ان کو کنڈم کرنا یہ چھوڑ دیجئے۔ بس آپ اپنے اللہ کی جتنی چاہیں بڑائی بیان کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، بس ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے تیسرا درمیانی راستہ، تیسرا کیا پیش کیا؟ آپ چلیے اتنا کیجئے کم سے کم کہ آپ جب کعبۃ اللہ میں آئے تو کعبۃ اللہ میں ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان بتوں کو بس چھو لیجئے محبت سے، ان کا استلام کر لیجئے، ان کا تھوڑا سا بوسہ لے لیجئے بس۔ پھر آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے دین کی تبلیغ کیجئے، اپنا قرآن پیش کیجئے، سب کیجئے، لیکن ہمارے معبودوں کو آپ صرف چھو لیجئے اور اس کا تھوڑا سا بوسہ لے لیجئے بس۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو رد کرتے ہوئے یہ سورہ کافرون اتاری ہے کہ یہ سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، درمیانی راستہ جس میں مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹنا پڑے، اپنے عقیدے میں لچک پیدا کرنی پڑے، یہ نہیں ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ ڈائریکٹ کافر، کوئی بہت سارے آج کل کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کہہ کر ہمیں گالی دی گئی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں گالی دی گئی ہے کافر کہہ کر، حالانکہ گالی نہیں، جو حقیقت ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ کافر کا معنی کوئی گالی تھوڑی ہے، کافر تو کہتے ہیں انکار کرنے والا، یا لغت میں اس کا معنی آتے ہیں چھپانے والا۔ یہ لوگ، اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر یہ لوگ دوسری چیز، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر وہ توحید کو ظاہر کریں۔ نعمتیں کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ پیدا ان کو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ سب کچھ انہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ وہ تو ہونا چاہیے کہ یہ توحید کو ظاہر کریں، اللہ کو ایک مانیں، اسلام کو قبول کریں، لیکن یہ اس چیز کو چھپا کر دوسری چیز کفر کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے، اصل چیز کو چھپانے والے اور نقل چیز کو ظاہر کرنے والے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی برا معنی تھوڑی ہے، دوسرا مطلب ہے انکار کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو مومن کہا جاتا ہے کہ وہ ماننے والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، جنت، جہنم، آخرت اور ساری مغیبات، غیب کی ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کچھ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، کافروں کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کافروں کو کافر کہیں، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ مرتد ہو جائے۔ حافظ کو حافظ مت کہو، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر بھول جائے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر ہو۔ اس کا مطلب کافر کو کافر بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حقیر سمجھ کر
کہ اس کے کفر کو یہ سمجھے کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھے، اور اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے، اور یہ سوچے کہ میرا ایمان میرے عقل کی کمال کی وجہ سے ہے، میرے ایمان کے اندر میرا ذاتی کمال ہے، یہ سوچ کر اگر اس کو حقیر سمجھ کے کہہ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنا کمال سمجھ کر، اپنی عقل مندی سمجھ کے میں کتنا عقل مند ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ دیکھو کس کی پوجا کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے یہ اپنے آپ کو اپنے عقل کی وجہ سے، اپنے کمال کی وجہ سے مسلمان سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کافر کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا ہوں میں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں سورہ کافرون کے کچھ فضائل بھی سن لیں۔ شان نزول تو ہو گیا، لیکن اب اس کے فضائل کیا ہیں؟ یہ صورت بہت اعلیٰ درجے کی صورتوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو پڑھنا چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ہے۔ چوتھائی قرآن، یعنی 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ سورہ کافرون 4 مرتبہ اگر پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میں سوتے وقت کچھ پڑھنا، کوئی دعا بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ کافرون بتلائی، یہ پڑھیے، یہ اس میں کفر سے برات ہے، شرک سے برات کا اظہار ہے، اور یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، تو فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں کئی صحابہ سے مروی ہے کہ یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ اسی طریقے سے مغرب کی بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو دن کی ابتدا ہو رہی ہے، تو دن کی ابتدا میں وہ سورہ کافرون پڑھ کر کفر سے اور کافروں سے برات کا اظہار کرے، اور سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرے، تو اس دن میں اگر مرے گا تو وہ ایمان پر مرے گا۔ اور رات میں بھی اسی طریقے سے، رات شروع ہو رہی ہے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس میں پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ تو رات کے شروع ہوتے وقت بھی کافروں سے برات، کفر سے برات کا اظہار، کافروں سے برات اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اس رات میں اگر مرے گا تو انشاءاللہ ایمان پر مرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں، اسی طرح طواف کے بعد کی 2 رکعت جو ہوتی ہے واجب الطواف، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور بھی بہت ساری روایتوں میں اس کی فضیلت ہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحابی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم چاہتے میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم سفر میں جاؤ تو سب سے زیادہ خوشحال رہو، سفر تمہارا کامیاب ہو، تجارت تمہاری کامیاب ہو، خوشحال ہو کر لوٹو، سفر میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا وظیفہ چاہیے، ایسا عمل چاہیے، کیونکہ مجھے اکثر سفر پیش آتے ہیں، میں سفر میں جاتا ہوں اور سفر میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ 5 صورتیں پڑھنا، سفر میں یہ 5 صورتیں پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی چاروں قل اور سورہ نصر، یہ 5 صورتیں کثرت سے پڑھا کرو تو تمہارا سفر سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، کامیاب ہوگا، پرسکون ہوگا۔ تو جبیر ابن مطعم صحابہ کرام تو یقین جو بات سن لیتے تھے یقین کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتے تھے اور پھر اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا تو پہلے تو میں جب سفر میں جاتا تھا تو اکثر کبھی فاقہ ہو جاتا تھا، کبھی پریشانی ہو جاتی تھی، بہت مشکلات کا مجھے سامنا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اس کے بعد اب میرے جتنے ساتھی ہوتے تھے سفر میں سب سے زیادہ خوشحال اور پرسکون اور پرامن اور بہترین سفر میرا ہوتا تھا، کوئی مشکل مجھے پیش نہیں آتی تھی۔ تو یہ بڑی مبارک اور بڑی اونچی صورت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جن بتوں کو اور جن دیوی دیوتاؤں کو تم مانتے ہو، جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں کرتا ہوں۔
یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. ایک عام مسلمان بھی، سچا مسلمان بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی بت کے سامنے اپنا سر جھکائے، کسی مورتی کے سامنے، کسی دیوی کے سامنے وہ سر جھکائے یا اس کی عبادت کرے. کیونکہ سب کو معلوم ہے، ہر عقل، بلکہ ان میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں، کافروں میں بھی، ہندوؤں میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں کیسے تیار ہوتی ہیں. انسان کے ہاتھ کی تراشی ہوئی، وہ پتھر کہاں پڑا ہوا تھا، کون سی غلاظت میں تھا، کون سی گندگی میں تھا، اور وہاں سے اٹھا کر اس کو ڈائریکٹ خدا کا درجہ دے دیا گیا، نعوذ باللہ. اس کو تراش لیا گیا، بس اس کی شکل اچھی ہو گئی اور وہ ڈائریکٹ خدائی کے مقام پر اس کو فائز کر دیا گیا. بنگلور میں ابھی کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. ایک فیملی مسلمان ہوئی، میاں بیوی تھے، مسلمان ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ کو اسلام کی کیا چیز پسند آئی، کس عمل سے آپ متاثر ہوئے اور آپ کو ایمان نصیب ہو گیا. تو انہوں نے کیا، یہی دیکھو، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک پتھر تھا جس پر ہم اور ہمارے بچے وغیرہ استنجا کرتے تھے. اس پر ٹوائلٹ میں وہ پتھر لگا ہوا تھا، وہاں پر ہم پیشاب پاخانہ اس پر گندگی کرتے تھے. بعد میں ہمارا ارادہ ہوا کہ یہ پتھر نکالو، اب ٹائلز کا زمانہ ہے، تو ہم نے وہ پتھر نکال دیا اور ٹوائلٹ میں ہم نے ٹائلز لگا لیے. اب وہ پتھر نکال کر ہمارے آنگن میں ایسے ہی بیکار پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ فنکشن ہوا، ہمارے گھر میں کوئی تقریب تھی، تو ہم نے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، دعوت دی، بلایا کھانے کے لیے. تو پورا خاندان جمع ہو گیا. اس میں سے ایک صاحب کی نظر وہ پتھر پر پڑی. پتھر پڑا ہوا تھا، ایک صاحب کی نظر، رشتہ دار کی نظر ان کی پتھر پر پڑی. انہوں نے پوچھا کہ یہ پتھر کیسا ہے؟ تو بولے یہ پتھر بس بیکار رکھا ہوا ہے، ابھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا یہ پتھر مجھے دے دو. تو وہ پتھر لے کر چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ جو پتھر لے کر گئے تھے انہوں نے دعوت دی سب پورے خاندان کو. انہوں نے فنکشن کیا، کوئی تقریب تھی، انہوں نے سارے خاندان کو جمع کیا. تو کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس گیا، ان کے گھر پر، اور جا کر دیکھا تو شوکیس میں ایک بہت خوبصورت مورتی رکھی ہوئی ہے. شوکیس میں ایک بہت خوبصورت مورتی رکھی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ مورتی بہت پسند آئی، بہت خوبصورتی سے اس کو تراشا گیا تھا، اس کو بنایا، بہت اچھی شکل بنائی گئی تھی اس کی. تو کہتے ہیں مجھے بھی بہت پسند آئی. یہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پتھر کہاں سے لیا اور کہاں سے ترشوایا، کہاں سے یہ بنایا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہی پتھر ہے جو آپ نے دیا تھا، یہ وہی پتھر ہے جو آپ نے دیا تھا. ہم پتھر تراش کے پاس گئے اور اس کو ہم نے خوبصورت انداز میں ترشوایا اور یہاں شوکیس میں فٹ کر دیا. تو کہتے ہیں فوراً ہم دونوں میاں بیوی کے ذہن میں آیا کہ یہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جس پتھر پر ہم لوگ نجاست کرتے تھے، گندگی کرتے تھے، غلاظت کرتے تھے، وہی پتھر اب اس کو تراش لیا گیا اور اس کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا گیا، اس کو دیوی دیوتا اور کیا کیا مقام دے دیا گیا اور اس کو سجا کر معبود بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب ہمارے ذہن میں فوراً کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہو سکتا، ہم نے ریسرچ شروع کی کہ کون سا مذہب صحیح ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا. اسلام پڑھا تو کہتے ہیں فوراً اس میں جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو پاک اور صاف عقیدہ، اللہ رب العزت کی جو شخصیت کو قرآن نے اور حدیث میں پیش کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ اسلام سب سے اچھا لگا اور ہم مسلمان ہو گئے. تو ایک مسلمان، سچا مسلمان کبھی بھی ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کے سامنے یہ کافر جھکتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس اللہ کی، جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں تم نہیں کرتے. حالانکہ دیکھو مشرکین سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مشرکین اللہ کو ماننے والے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. مشرکین جو تھے اس زمانے کے کفار مکہ، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے. قرآن میں ان سے سوالات کیے گئے ہیں. 18ویں پارے میں ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے. آپ کہہ دیجئے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر قل، آپ ان سے پوچھئے من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کا مالک؟ ورب العرش العظیم، کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ سیقولون للہ، سب کہیں گے کہ یہ سب اللہ کا ہے.
قل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان سے سوال کیا. وہ اللہ کو رب مانتے تھے، ساری دنیا کا خالق اور مالک مانتے تھے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کو سمجھتے تھے، اور ہر کام بھی وہ اللہ کے نام سے کرتے. جب کوئی لکھنا ہو، کوئی کام کرنا ہو تو بسمک اللہم پڑھتے تھے وہ مشرکین مکہ. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اعمال، طواف کرتے تھے، وہ جانور ذبح کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لبیک پڑھتے تھے. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حج میں، وہ لبیک بھی پڑھتے تھے، وہ اس میں تھوڑا اپنی طرف سے اضافہ کر کے لیکن پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک. ایک شریک کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرے بلانے پر ہم آ چکے ہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے. ایک انہوں نے لیکن اس کے اندر کچھ بڑھا دیا اپنی طرف سے، لیکن لبیک بھی پڑھتے تھے. بہت سارے اعمال کرتے تھے وہ، اچھے اعمال، اچھے کام بہت سارے کرتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے. لیکن فالٹ کیا تھا؟ اللہ کو ویسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کو ویسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. وہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو تو پیدا کر دیا ہے، اب پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے سارے اختیارات ان مورتیوں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو تقسیم کر دیے ہیں. کسی کو روزی کا ٹھیکہ دے دیا، کسی کو بیماری سے شفا کا، کسی کو مشکلات سے نکالنے کا، کسی کو اولاد دینے کا. جیسے یہاں ہندوؤں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس دولت کے لیے وہ لوگ لکشمی کو مانتے ہیں، لکشمی دیوی، دولت دینے والی وہ لکشمی دیوی کہتے ہیں. اور علم دینے والی، دیکھو جہاں ہندوؤں کے جو کالج ہوتے ہیں ان میں سرسوتی دیوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ کالجوں میں اس کی پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ علم دینے والی ہے. علم دینے والی الگ ہے، علم دینے والی دیوی الگ ہے، دولت دینے والی الگ ہے، روزی دینے والی الگ ہے، شفا دینے والی الگ ہے. تو ایسے اختیارات انہوں نے بھی بانٹ دیے تھے. اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. ہمارا ایمان کہ سارے اللہ نے پیدا کیا اور ابھی بھی اور ہمیشہ کے لیے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے جو چاہتا ہے اللہ تیرا رب پیدا کرتا ہے. 20ویں پارے میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اختیار رکھتا ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا یہ جتنے معبود یا جن لوگ چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. اللہ کی ذات پاک ہے اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. روزی ہو یا بیماری سے شفا دینا، پیدا کرنا، موت دینا، زندگی دینا، خوشی دینا، غم دینا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کے اختیار میں رہنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا، نہ تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم عبادت تو کرتے ہو لیکن وہ عبادت معتبر نہیں ہے. تم نے اس میں اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک بنا لیے ہیں، اپنے دل سے بہت سارے نئے طریقے گھڑ لیے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ویسا ماننا پڑے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی ویسی عبادت کرنی پڑے گی جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت کہلائے گی. اپنے دل سے کوئی طریقہ گھڑ لیا جائے عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، یہ اللہ کے پاس نہیں چلتا. اس لیے کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، آئندہ زمانے میں بھی میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم آئندہ زمانے میں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. یہ ڈبل دہرایا گیا ہے. تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ آیت 2 مرتبہ ہے. تو ایک کا تعلق حال سے ہے، اس وقت تم عبادت نہیں کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اگلی آیت کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی تم عبادت نہیں کرو گے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیونکہ یہ خاص طور سے علماء مفسرین کہتے ہیں خاص طور سے ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیتیں اور یہ صورت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ یہ شرک ہی پر مرنے والے ہیں، یہ کفر ہی پر مرنے والے ہیں. یہ طے تھا، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آئندہ زمانے میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے.
آئندہ زمانے میں بھی تم کفر اور شرک پر ہی جمے رہو گے اور اسی پر دنیا سے جاؤ گے۔ ایک مطلب تو کچھ مفسرین نے یہ بیان کیا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ پہلے جو ولا انتم عابدون، نہیں عبادت کرتے ہو تم اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کا تعلق معبود سے ہے، اس کا تعلق معبود سے ہے کہ تم اس معبود کی عبادت نہیں کرتے جس معبود کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور دوسری جو آیت ہے 5ویں نمبر پر ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معبود بھی الگ ہیں اور ہماری عبادت کے طریقے بھی الگ ہیں۔ ایک کا تعلق معبود سے ہے اور ایک کا تعلق عبادت کے طریقے سے ہے کہ تمہارا معبود بھی الگ ہے، تمہارا اور ہمارا معبود بھی الگ ہے، اور تمہارے اور ہمارے عبادت کے طریقے بھی الگ ہیں۔ تمہارا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، آئندہ زمانے میں بھی تم عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ دین سے مراد یا تو مذہب ہے یا اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ اب اس صورت سے کیا سبق حاصل ہوا؟ سب سے پہلا سبق تو یہ حاصل ہوا کہ انسان کو ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ شرک میں اللہ کے ساتھ وہ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے اختیارات کسی اور کو دیتے تھے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان پیدا ہو گئے جو یہی اختیارات وہ کسی فلاں بزرگ کو دے دیے، فلاں ولی کو دے دیے، فلاں نبی کو دے دیے۔ یاد رکھیں اختیارات سارے کے سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ۔ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں بھی اختیارات نہیں ہیں، اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ بزرگوں کو اختیارات دے دینا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، مشکلات سے نکالنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی آج کل داخل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں میں، کہ فلاں مزار پر جائیں گے تو یہ مل جائے گا، یہ مصیبت دور ہو جائے گی، فلاں بزرگ سے مانگیں گے وہ مصیبت کو دور کر دیں گے، مشکل میں حل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا صرف اللہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، داتا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کا نام معطی ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام معطی ہے، دینے والا۔ ہر قسم کی چیز، ہر نعمت کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہر نعمت اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ میں، کسی ولی کے ہاتھ میں، کسی نبی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، اختیارات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں آج کل کچھ مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، نہیں، یہ تو مشرکوں کی جیسی سوچ ہوگی۔ مشرک بھی تو یہی سوچتے تھے، مشرک بھی تو یہی سوچتے تھے کہ اللہ نے ان بتوں کو اختیار دے دیا ہے، اور یہ بت ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، اور یہ واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ نے منع کر دیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ یہ لوگ مثال بیان کرتے کہ بادشاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے بادشاہ کا اسسٹنٹ رہتا، اس کا وزیر رہتا، اس کے ذریعے سے پہنچنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ تمہارے بادشاہ ہوں گے، وہ محتاج ہے، وہ وزیروں کے اور ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کے، اللہ اس طریقے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ وزیر اور یہ تمہارے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ انسان ہیں، وہ ہر ایک کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، وہ ہر ایک کے حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے؟ وہ حالات سے واقف نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، وہ ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، ہر ایک کی پریشانیوں سے واقف ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے محل میں ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے۔ تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ نہیں، اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہر جگہ تمہاری سنتا ہے، ہر جگہ تمہیں دیکھتا ہے، ہر وقت تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ اس لیے اللہ کو دوسروں پر، ان معبودوں پر اور تمہارے جیسے انسانوں پر قیاس مت کرو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا۔ تو اس سے ایک سبق تو یہ ملا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا ہے سورہ کافرون سے
کہ صلح کرنا، کسی سے دوستی دشمنی مٹانا، یہ صلح کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن ایسی صلح، ایسی دوستی کہ جس سے مسلمانوں کے ایمان میں فرق آ جائے، ایمان سے کچھ پیچھے ہٹنا پڑے، عقیدے میں کچھ لچک پیدا کرنی پڑے، ایسی صلح اور دوستی جائز نہیں ہے۔ یہاں مشرکین مکہ صلح کرنے کے لیے آئے تھے نا، وہ درمیانی راستہ نکالنے کے لیے، لیکن انہوں نے پیشکش کیا کی تھی کہ آپ جو ہے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یا آپ ہمارے معبود کو چھو لیا کریں، بوسہ لے لیا کریں، یا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو یہ انہوں نے صلح کے لیے، دوستی کے لیے ایسی شرط پیش کی جس سے ایمان میں فرق آتا ہے، جس سے ایمان میں خرابی آ رہی ہے، جس سے ایمان میں لچک پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو یہاں سے اصول نکلا کہ صلح، دوستی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود 10ویں پارے میں کہا نا، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر یہ کافر آپ سے صلح کرنا چاہے تو جھک جائیں صلح کے لیے، تو آپ بھی جھک جائیے، صلح کر لیجئے، لیکن وہاں پر مقصد یہ ہے کہ جس وقت تمہارے دین میں خلل نہ آئے، تمہارے ایمان اور تمہارے عقیدے میں خلل نہ آئے، تو پھر صلح جائز ہے۔ لیکن جہاں صلح اور دوستی کرنے میں تمہارے ایمان میں فرق آ رہا ہے، عقیدے میں فرق آ رہا ہے، تو ایسی صلح اور دوستی جائز نہیں ہے۔ صلح اور دوستی اچھی چیز ہے، لیکن ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جیسے آج کل مثال کے طور پر اگر کافر لوگ ہم سے کہیں کہ تم ہمارا جو گنپتی کا جلوس نکلتا ہے تم اس میں شریک ہونا، ہم تمہارے محرم کے جلوس میں آئیں گے، ہم تمہارے میلاد کے جلوس میں نکلیں گے، تو یہ اگر وہ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں، کیونکہ گنپتی کا جلوس وہ شرکیہ جلوس ہے، وہ کافرانہ جلوس ہے، وہ جس سے اس جلوس میں اگر ہم شریک ہو جائیں گے ہمارے ایمان میں ہی خلل پڑ جائے گا۔ تو ایسی دوستی اور ایسی صلح اور ایسا درمیانی راستہ نکالنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محرم کا جلوس تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، میلاد کا جلوس تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ صلح کے لیے اس کو پیش کریں کہ ہم تمہارے فلاں جلوس میں شریک ہو جائیں گے، تم ہمارے گنپتی کے جلوس میں شریک ہو جاؤ، تو یہ صلح جائز نہیں ہوگی۔ یہ ایمان میں خلل ڈالنے والی صلح ہے، یہ ایسی صلح ہے جس سے تھوڑا ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صلح جائز ہے جس سے تمہارے ایمان میں فرق نہ پڑے، تمہارے عقیدے میں فرق نہ پڑے، عقیدے میں لچک پیدا نہ کرنی پڑے، تو پھر صلح جائز ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، ان کو عیسائیوں نے پکڑ لیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے مسلمان تھے۔ اب وہ عیسائی بادشاہ نے سوچا کہ ان کو کسی طریقے سے عیسائی بنا دینا چاہیے، تو اس نے پہلے ان کو لالچ پیش کی کہ میری جو بادشاہت ہے، میری بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت آپ کو دے دوں گا، آپ عیسائی بن جائیے، آپ اپنے اسلام سے پھر جائیے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ تو آدھی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، تیری پوری بادشاہت، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں اس وقت، ان کی بھی پوری بادشاہت مجھے مل جائے تو میں 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے پھر دھمکی دی، پہلے لالچ دی ایمان سے ہٹنے کے لیے، پھر بعد میں دھمکی دی کہ اگر تم اب ایمان سے نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایمان کوئی چھوڑنے کی اور بیچنے کی اور دینے کی چیز تھوڑی ہے۔ تو وہ بادشاہ نے ان کے سامنے ایک آدمی کو لا کر، ایک مسلمان کو اس تیل میں ڈال دیا، وہ پورے روسٹ ہو گئے، بیچارے جل گئے۔ انہوں نے دیکھا تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ان کو بھی لے کر جاؤ۔ تو ان کو لے کر جانے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ ابن حذافہ کا رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے ان کو واپس بلائے، تو بادشاہ سوچنے لگا کہ شاید یہ نرم پڑ گئے، اب یہ عیسائی بن جائیں گے۔ تو بادشاہ نے پوچھا آپ رو رہے ہیں موت کے ڈر سے رو رہے ہیں یا کسی دنیا کی محبت میں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کی محبت میں رو رہا ہوں، بس میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے پاس ابھی ایک ہی جان ہے، ایک جان ہے تو ابھی مجھے تیل میں ڈالے گا اور ابھی ختم ہو جائے گی۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ کا دل نرم، بادشاہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کر دی۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ میری پیشانی کا بوسہ لو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو اب دیکھیں کافروں کی کافر ہے اگر کوئی، اس کی پیشانی کا بوسہ لینا، اس کو عزت دینا جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کافر کو، اللہ کے دشمن کو عزت دینا، اس کی تعظیم، اس کی بڑائی، تو پیشانی کو بوسہ تو محبت سے لیا جاتا ہے، عظمت سے لیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میری پیشانی کا بوسہ لو۔ تو عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ
آپ صرف مجھے چھوڑیں گے یا پورے میرے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے پیشانی کا بوسہ لے لیا تو میں آپ کو بھی چھوڑ دوں گا اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا اور اس نے سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، سارے صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قصہ معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ سارے مسلمان عبداللہ ابن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیں، میں سب سے پہلے بوسہ دیتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھو جب اس نے ایمان کی بات کی، ایمان چھوڑنے کے لیے اس نے لالچ دی اور ڈرایا، تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل نہیں ٹلے، اس وقت اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اس وقت انہوں نے لچک نہیں دکھائی۔ لیکن جہاں گنجائش تھی شریعت میں کہ کافر کی پیشانی کو بوسہ دینا صحیح نہیں ہے، یہ کسی کافر کو عزت دینا صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ صرف فاسق ہے، اگر کوئی حدیث میں ہے صرف فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کی جب تھوڑی سی تعریف کر دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اذا مدح الفاسق اهتز عرش الرحمن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں ہے کہ جب فاسق کی، ایک گنہگار کھلم کھلا گناہ کرنے والا انسان، اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو کافر کو اگر عزت دی جائے گی تو کتنا اللہ کو غصہ آتا ہوگا۔ تو جائز نہیں ہے، لیکن اپنی جان بچانا اور سارے مسلمانوں کی جان بچانا تھا، صحابہ کی جان بچانا تھا، تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ عمل کر لیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، جہاں ایمان میں لچک آئی وہاں تو کافروں سے دوستی اور صلح اور ان کی بات ماننا جائز نہیں، لیکن عمل میں کوئی خرابی آ رہی ہو، عمل کوئی حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو خیر، اس سے دوسرا سبق یہ ملا ہے کہ صلح کرنے کے لیے اپنے ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور صلح کرنے کے لیے ایمان میں کوئی لچک، ایمان میں کوئی کمی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ایمان میں کمی نہیں آ رہی ہے پھر صلح کریں تو بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ دو سبق حاصل ہوئے۔ اور تیسرا سبق، ایک تو پہلے ہی لفظ سے یہ حاصل ہوا کہ ایمان جو ہے صرف اللہ کو مان لینے کا نام نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ کافروں سے اور کفر سے برات، ان سے بیزارگی کا اظہار بھی ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کفر سے اور کافروں سے برات کا اظہار نہیں کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کافروں کو برا لگ جائے۔ ان کو برا لگتا ہے تو لگے، ان کو برا لگنے سے ہی ہمارا ایمان صحیح ثابت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر پیش کیا سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں، تو کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی زندگی میں۔ کیوں؟ کیا اچھا نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ اے میری قوم کے کافروں اور مشرکوں، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، اور تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ یہ کھل کر اظہار ضروری ہے ایمان کی حقانیت کے لیے کہ اے مشرکوں، ہم تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے اپنی قوم سے صاف کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں، بیزار ہیں ہم۔ اور دوسری جگہ 17ویں پارے میں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہو، تف ہو، بربادی ہو تمہاری، کس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کھلے عام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے برات کا اظہار کیا، بلکہ بتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ بتوں سے برات کا اظہار اور مشرکوں سے اور ان کی معبودوں سے برات کا اظہار جب تک نہیں ہوگا، جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا، جب تک ایمان کامل نہیں کہلائے گا۔ یہ صورت سے ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو